نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں کتاب مذہبوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے گلشن انور کے چہکتے میں ہیکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اکمل و اعلیٰ و بالا ہے، جس کا نام ہے دعوت قرآن اور ہماری ذمہ داریاں۔ سامعین کرام، قرآن مجید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے مناسب تعلیمات درج ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ قرار دیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ سامعین کرام، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیے، تاریخ کے صفحات کو کنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم اور ستم کا دور تھا، شراب نوشی اور بے حیائی کا دور تھا۔ انسان کے خون کے پیاسا تھا، جس کے لاٹھی اس کی بینس کی قانون تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا، افراتفری تھی۔ تو اس وقت رب کریم نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، امام الاتقیاء، محبوب کبریا، ساقِ کوثر، شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہی زندگی کا نور دیا۔ قرآن کریم نے زندگیاں بدل ڈالی، انسان بدل ڈالا، چور اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر ہمدرد اور عادل انسان بن گئے۔ جو مدعو تھا وہ داعی بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، اور ہاں حضرت ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے حوالے سے انسان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے دو پہلو ہیں، ایک اقرار باللسان، دوسرا تصدیق بالقلب۔ انسان زبان کے ذریعے اس بات کا اقرار کرے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، دوسرا تصدیق بالقلب۔ انسان کو چاہیے زبان کے ذریعے ماننے کے بعد دل کے ساتھ اس کو تصدیق کر لے، اس کو تسلیم کر لے۔ دوسری ذمہ داری قرآن کریم کا تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم احترام اور تعظیم کے ساتھ، خشوع اور وضو کے ساتھ اس کی بار بار تلاوت کی جائے۔ نزول بالقرآن کی نعمت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ چنانچہ ارشاد سورۃ الکہف میں ارشادی باری تعالی ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور تم پر
پر تمہارے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھتے رہا کرو۔ قرآن کی تلاوت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی فرمان فرمائے۔ اس میں سب سے پہلے جس منصب کو بیان کیا وہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ نے تجھے کیا کیا نعمت نہیں بخشی، اللہ نے تجھے کیا کیا نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورۃ الرحمن پڑھا کر، لا ریب تیرے روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیرے روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ آیتوں کی بنیاد پر محنت کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ وہ 10 آیاتیں پڑھتے، اس کے بعد ان کو معنی کے ساتھ سمجھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے۔ چوتھی ذمہ داری قرآن کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ وليعلموا انما يتذکر اولو الالباب۔ اور ہاں اس میں ہماری جماعت اشاعت توحید و سنت اس کام کو سربخوبی سے انجام دے رہی ہے۔ میں اپنی تقریر کے اختتام ان اشعار پر کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح عالم کا بس اب تمام ہونا چاہیے، اسلام عالم کا اب تمام سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور القرآن ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا